السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج ایک صبح صبح اٹھا ہوں تو میں خبر سن رہا ہوں کہ مہاندری کا جو پہاڑ ہے وہ سرکنا شروع ہو گیا اور وہاں پر لینڈ سلائڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو جب یہ میں نے بات سنی تو میں نے کلپنگ دیکھی تو میں نے ساتھ دعا کی کہ یا اللہ پاک رحم فرمائے یہاں کے علاقے کے مکین جو ہیں ان پر، اور اس کے علاوہ جو اس سے آگے جو لوگ رہتے ہیں اور اسی راستے سے وابستہ ہیں اور وہاں پر لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ ابھی تک تو جو صورتحال ہے، جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو جو پہاڑ تھوڑا سا سرکا تھا، اس کے بعد سے فی الحال خیریت ہے۔ ابھی تک ایسی سچویشن کوئی نہیں بنی کہ جس میں کوئی دریا رکنے والا سین ہو، لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ اوپر جو گاؤں ہے، لسا گاؤں جسے کہتے ہیں، اور اس گاؤں میں کافی سارے گھروں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، شگاف پڑ چکے ہیں اور وہ گرنے کو قریب ہے۔ اب اس کو کس طرح ٹیکل کیا جا سکتا ہے یہ تو گورنمنٹ کے ادارے بتائیں گے، لیکن ہم آج آپ کو ساتھ ساتھ بتانے لگے ہیں۔ یہ میرے انتہائی محترم قابل عزت احترام عاصم بھائی، تاج پرل ہوٹل کے بٹا کنڈی کے مینیجر ہیں، وہ جب اس مہاڈری پل ٹوٹا تھا تو اپنی بچوں کے ساتھ اس راستے سے گزر کر آئے تھے، تو ہمیں کچھ حوالہ مل جائے گا کہ یہ لسا گاؤں کے سائڈ پر ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ وہی گاؤں ہے یا نہیں گاؤں ہے، لیکن یہ ہم دریا کے اس پار کی آپ کو دے رہے ہیں خبر کہ جہاں سے پہاڑ سرکنا شروع ہوا ہے۔ تو یہ اسی علاقے میں سے کہیں وہ اسی کا علاقہ جو سا ٹچ ہوگا، لیکن دو چیزیں ہوں گی آج کی اس ویڈیو میں۔ ایک تو یہ خوبصورت ترین علاقہ آپ دیکھ پائیں گے، اور دوسرا اگر یہ سڑک گیا پہاڑ اور ختم ہو گیا تو شاید یہ آخری ویڈیو ہوگی یہ جو کہ آپ دیکھ پائیں گے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سامنے وہ اشارہ MNJ نظر آ رہی ہے، اور یہ راستہ ہے۔ یہ ٹوٹل 3 کلومیٹر کا راستہ ہے جو کہ مہاندری کے بازار سے تھوڑا سا پہلے شروع ہوتا ہے اور پھر جریج جا کے نکلتا ہے۔ اس 3 کلومیٹر میں سے 1.5 کلومیٹر غالباً جیپ کا سفر ہے، وہاں تک جیپ جاتی ہے، اس کے آگے پھر یہ لوگ پیدل گئے تھے، کیونکہ مین شارع ناران کاغان جو سی ہے وہ اس کے پل ٹوٹ جانے کی وجہ سے بالکل بلاک ہو چکی تھی، اور پھر کوئی راستہ نہیں تھا واپسی کا۔ ایسے میں آسم بھائی نے جو کہ واپس جانا تھا، ان بچوں کو لے کے آئے ہوئے تھے، اور ان کے اسکول کھل جاتے اور راستہ نہ کھلتا تو مسئلے مسائل تھے، تو انہوں نے ٹھانی کہ کیوں نہ پیدل ہی سفر کیا جائے۔ یہ مہاڈری سے بٹا کنڈی سے نکلے اور ناران سے کراس کرتے ہوئے اور پھر سیدھے یہاں تک پہنچے، اور یہاں سے یہ تھوڑا سا فاصلہ انہوں نے پیدل طے کیا۔ اس کے بعد پھر آ کے جریج سے دوبارہ یہ لوکل گاڑیوں میں بیٹھ کر راولپنڈی پہنچے۔ دیکھتے ہیں راستے میں بچے جب تھک گئے تو کیا سچویشن تھی۔ کمپنی ساری تھک گئی ہے، ابھی ریسٹ میں ہے، ابھی ذرا ناشتے کا ٹائم ہے، انڈا پراٹھا چائے چلے گا۔ جی دوستو، بڑے خوبصورت مناظر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے تھکے اور ساتھ راستہ ساتھ تھا، اور جب تھکاوٹ ہوئی تو انہوں نے ناشتہ بھی کیا۔ یہ جنگل، اور اس جنگل میں سے گزر کر یہ خوبصورت ٹریک، اور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ویڈیو میں نے اس لیے ڈیلے کی ہوئی تھی کہ بڑا تھوڑا سکون ہو جائے تو لوگوں کو دکھاؤں کہ یہ راستہ بھی ہے ٹریکنگ کے لیے۔ لوگ مشپوری ٹریک کرتے ہیں، اس کے پائپ لائن ٹریک کرتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک خوبصورت ترین ٹریک ہے جس کو تھوڑا سا سیٹل کرنے کے بعد ایک ایسا ٹریک بنایا جا سکتا ہے کہ جو بھی لوگ وادی ناران میں آئیں تو پھر اس ٹریک کو ضرور وہ انجوائے کرتے ہوئے اس کو گزاریں، اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا تو ایک ٹورسٹ پلیس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن آج جب میں نے صبح صبح یہ نیوز سنی تو مجھے خطرہ ہوا کہ شاید یہ ٹریک دوبارہ بحال نہ رہ سکے، لیکن اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح بھی کی جائے کہ جو دوست اس علاقے کے رہنے والے وہ بتائیں کہ کیا یہ وہی جگہ ہے جو جس کا پہاڑ سرک رہا ہے یا وہ کوئی اور جگہ ہے۔ اگر نہیں تو پھر تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ابھی محفوظ ہے، اور اس علاقے کو پریزرو کرتے ہوئے کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو چاہیے کہ اس کو ڈیولپ کرے، اور یہاں پر سائڈوں پر لوہے کی ریلنگ لگی ہو، راستے میں بیٹھنے کی جگہ بنی ہو۔ مقامی جو علاقے ہیں ہمیں دیکھا ہے
کہ اس واقعے کے دوران جب یہ مہاندری کا پل گرا ہوا تھا، ٹوٹا ہوا تھا، تو جب لوگ اس راستے سے سفر کر رہے تھے، ہمارے ایک اور سبسکرائبر ہیں ناصر خواجہ صاحب، وہ بھی اسی راستے سے ہوتے ہوئے گئے، ان کے ویڈیو بھی کلپس موجود تھے، لیکن انفارچونیٹلی میرا جو دوسرا موبائل ہے وہ ڈیمیج ہو گیا اور اس میں سارا ڈاٹا ضائع ہو گیا، لیکن کم و بیش وہ ایسے ہی مناظر تھے وہاں پر بھی، اور وہ لوگ پیدل سفر کرتے ہوئے گئے۔ انہوں نے مجھے جو بتایا تھا کہ ہمیں ایک مزدور بڑی آسانی سے مل گیا تھا مقامی، جو اس کا سامان اٹھا کر لے گیا، اور وہ بھی زبردستی پیسے دینے پر اس نے لیے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے ہیں۔ اور دوسرا، یہاں پر گاؤں کی جو مقامی آبادی تھی، ان لوگوں نے راستے میں جتنے بھی لوگ سفر کر رہے تھے ان کو نہ صرف پانی، شربت، چائے، جو خدمت ہو سکی انہوں نے خدمت بھی کی، اور لوگوں کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آئے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، اور اس مشکل کی گھڑی میں آپ یہاں سے گزر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جگہ جگہ کو انہوں نے کولر رکھے ہوئے ہیں، پانی کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور لوگوں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ایسا سین مجھے کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ اتنے خوبصورت نظارے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ زندگی میں موقع ملے تو اس ٹریک کا سفر میں خود بھی کروں۔ میری اقوام بالا سے اپیل ہوگی، سب سے پہلے تو ماندری میں جو پہاڑ سے اٹھنے والا جو سین ہے، اس میں جو کچھ ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے، اس کو بچانے کے لیے کیا جائے۔ اور دوسرا، اگر موقع ملے، اگر کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ موقع ملے، تو ضرور اس جو ٹریک ہے جس میں سے یہ بچے گزر رہے ہیں، اس خوبصورت ٹریک کو اس قابل بنایا جائے، یہاں پر ٹورسٹ آئیں اور یہاں سے پیدل ٹریکنگ کرتے ہوئے اس خوبصورت علاقے کو ایکسپلور بھی کریں، اور جرید سے لے کر مہاندری تک ایک خوبصورت ٹریک کو بحال کیا جائے۔ ٹھیک ہے، حادثے ہوتے ہیں، اور قوموں کی زندگی میں بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، یہ تو ایک پل ٹوٹا تھا، لیکن اس کے عوض ہمیں یہ خوبصورت علاقہ دیکھنے کو ملا۔ اس جیسے کئی علاقے ابھی تک چھپے ہوئے ہیں جو کہ ہماری نظر سے دور ہے۔ اگر ہم سیاحوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، ان کے لیے یہ اس طرح کے راستے مزید ایکسپلور کریں، تو ہی یہ جو سیاحت ہے یہ آباد رہے گی، وگرنہ کوئی ایک دفعہ یا دو دفعہ، تین دفعہ آنے کے بعد پھر نران آنے سے بوریت کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس طرح کے نئے راستے ڈیفائن کرتے رہیں گے تو پھر کوئی بھی بوریت کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے، اس طرح کی گاؤں کی نیچرل زندگی اور اس کو دیکھنے کے لیے، نیچرل لوگوں کو ملنے کے لیے پھر موقع کہاں مل سکتا ہے، تو وہ ضرور دیکھنے کے لیے آئے گا۔ ہاں، ایک میری یہ درخواست ہوگی کہ ان علاقوں کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے ان کا جو اپنا لوکل کلچر ہے اس کو بحال رکھا جائے، اور اس کی خوبصورتی کو بحال رکھتے ہوئے ایسے اہتمام کیا جائے جس سے یہ اس طرح کی کنکریٹ کی بلڈنگز نہ بنے، لیکن پھر بھی یہ علاقے آباد و شاد رہیں۔ میری یہ ویڈیو لگانے کا مقصد یہی تھا کہ کم از کم ہمیں کچھ اندازہ ہو جائے کہ ماندری کا پہاڑ جو سرک رہا ہے اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سے سب سے بڑا نقصان جو ہمیں سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جھیل اس طرح کی دوبارہ بن سکتی ہے، اور اس سے کافی سارے گاؤں جو سے وہ زیر آب بھی آ جائیں گے، اور اگر نہ بھی آئے تو کم از کم روڈ جو سی ہے 1 سے 1.5 کلومیٹر تک وہ پانی میں ڈوب سکتی ہے۔ کون سی روڈ؟ مین ناران، شارع ناران روڈ جو سی ہے۔ تو دعا کریں کہ ایسا کوئی سین نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔